کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دروشی فرض کرنے کے بعد اج دی اے پرکیف روحانی وجدانی محفل پاک آپ دے اس جامع مسجد قباء دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کی زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ تو عزیزم، چند دو باتیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچے لوگ ہیں ان کے دامن کو پکڑ لو، انہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان سچے لوگوں میں سے ایک شخصیت کا نام ہے اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان۔ ہم نے یہ جو بھی میں نے کلام پڑھا ہے نا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ آپ کا لکھا ہوا کلام ہے، اور جو آپ جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آپ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، تو لوگوں نے شاید آپ کو شاعر تک ہی سمجھ لیا ہے۔ اعلی حضرت 1856 میں بریلی کے علاقہ میں پیدا ہوئے تھے اور 1921 میں آپ کی وفات ہے۔ 1856 سے 1921 کے اندر آپ نے کیا کچھ کیا، دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور کتنا دین کا کام کیا، یہ مختصر زندگی کا تھوڑا سا حصہ تھا، جس میں آپ نے غالباً 3 سے 4 سال کی عمر میں ناظرۃ القرآن مکمل پڑھ لیا تھا، اور 6 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو مصطفیٰ کی سیرت اور صورت کے بارے میں آگاہی کر رہے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر میں آپ نے یہاں بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اور 13 سال کی عمر تھی جب آپ نے فتویٰ جاری کر دیا، اور ایک بہت زیادہ عالم دین عظیم مبلغ بن چکے تھے 13 سال کی عمر میں۔ کون اعلیٰ حضرت جن کو 70 علوم پر عبور حاصل تھا، صرف انگلش کو جانتے نہیں تھے، صرف اردو کو نہیں جانتے تھے، صرف عربی کو نہیں جانتے، بلکہ 70 علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ بتائیے یار، جس شخص کو 70 علوم پر عبور حاصل ہو، وہ شخصیت کتنی کو ہوگی؟ کون اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان۔ آپ کے دور میں ہندوؤں کا زور تھا۔ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت ہندوؤں کے مذہبی تہوار میں جو ہولی ہوتی ہے، اس ہولی میں لنگر پکتا ہے، کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا مذہبی تہوار ہے، وہاں جو ہولی پر لنگر ہوتا ہے وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اب مذہبی تہوار مسلمانوں کا آ گیا، آپ نے گائے کو ذبح کرنا تھا، تو اعلان کیا کہ صبح ہمارا جو مذہبی تہوار ہے ہم گائے کو ذبح کریں گے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم آپ کو گائے ذبح نہیں کرنے دیں۔ ان کے ہاں وہ گاں جو تھی نا، وہ بڑی مقام رکھتی تھی، ان کی مامتا بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم گائے کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کون اعلیٰ حضرت۔ تو آپ نے کہا ہم گائے کو ذبح کریں گے۔ یہ شور و گل ہو گیا کہ صبح مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے تو وہ گائے ذبح کریں گے۔ اب رات کے وقت کچھ ہندو اعلیٰ حضرت کے گھر میں آئے، دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، وہ خنجر لے کر آئے آپ کو شہید کرنے کے ارادے پہ۔ جب آپ کی چارپائی کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک چیز ہے جو پہرا دے رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ صبح فجر کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت نے نماز ادا کی، مسلمانوں نے نماز ادا کی، مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ ہندو آ گئے، کہنے لگے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہماری بات سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ۔ کہا کہ ہماری بات تو سنیں۔ آپ نے فرمایا چلو چلے جاؤ۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا تو بتایا، قابل توجہ بات ہے۔ آپ نے کہا کہ بتاؤ رات کا معاملہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو بتاؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے بتاؤ رات کو کیا ماجرا ہوا تھا، بتاؤ مسلمانوں کو۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ رات ہم آپ کو شہید کرنے کے ارادے پہ آئے تھے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے چارپائی کے چاروں اطراف میں ایک شیر ہے، وہ آپ کے اوپر پہرا دے رہا ہے۔ فرمانے لگے اے لوگوں یاد رکھو، میں جس محبوب کا کلمہ پڑھتا وہ محبوب مجھے تنہا تو نہیں چھوڑنے والے، جس کی توحید کا میں ڈنگا بجا رہا ہوں وہ مالک مجھے تنہا تو نہیں چھوڑنے والا۔
میں تو اخلاص کی بنا پہ اس کی توحید کا ڈنگا بجا رہا ہوں، تو وہ مجھے تنہا تو نہیں چھوڑنے والا۔ کون؟ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا، ایک سائنسدان، اس وقت کا بہت نامور سائنسدان۔ ابھی جو نا ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ بڑے سائنسدان، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی پیاس لگتی ہے نا علم کی، تو مجھے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے مستفید ہو جاتا ہوں۔ 1000 کتب آپ نے لکھی ہے، اور ہر زبان میں لکھی ہے، اور ہر علم پہ آپ نے سیر گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ میں جب سائنس میں کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اگر پورے ہندوستان پاکستان میں اگر کوئی ایک عالم دین کو پایا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کو پایا ہے، کہ جب بھی سائنس کے حوالے سے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اعلیٰ حضرت کی کتابیں میری پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ اس وقت کا بڑا سائنسدان تھا، اس نے کہا ستاروں کی گردش کہتی ہے 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا ایسا نہ کہ یہ اللہ جب چاہے بارش کو نزول فرما سکتا ہے۔ کہا نہیں، میرا علم اور ستارے یہ بتا رہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہ ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے۔ جب آپ نے 2-3 مرتبہ کہا تو آپ نے فرمایا چل چلا جا۔ وہ دروازے سے باہر ہی کیا نکلا تو بارش کا نزول ہو رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ ستارے کی گردش تو جو بتا رہی ہے وہ تو 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی۔ کہنے لگا یہ آپ کی زندہ کرامت ہے حضور، یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا کرامت نہیں ہے، وہ آج جیسے پیر نہیں تھے، آج جو پیر بنے ہیں نا، بس کوئی کرامت ہو جائے تو صحیح، پھر پورے معاشرے میں شور و گل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہے، عرض کی یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ صحابہ کرام فرماتے دور دراز تک بادلوں کی گٹائی نہیں تھی، بادل ہے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کے محبوب نے جب دعا فرمائی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، یہ ستاروں کی گردش، یہ چیزیں، یہ آپ کا علم اگرچہ ضرور کہتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں، جب آپ دعا کریں گے چاہے دور دراز تک بادلوں کی گٹا نہ ہو، آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ ادعونی استجب لکم، جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے مجھ پر واجب ہے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، میں تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا، تمہارا کام ہے دعا کرنا۔ استجب کا مطلب ہے اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو کون؟ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان۔ آخری بات کرتا ہوں وقت کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ ایک شخص ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، میں ممبر پر بیٹھ کر ایسے لوگوں کا نام تو نہیں لیتا۔ اس نے کہا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب جو اس نے فلسفہ بیان کیا نا وہ بڑے کمال کا فلسفہ ہے، اس پر اس نے جو تحقیق کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، جو لوگوں کو وائز کیا ہے، آپ بھی بڑے حیران ہوں گے۔ تو لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا یار دیکھو، اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس نے دلیل کیا دی؟ کہنے لگا دیکھو، گدھا ایک تعظیم والی چیز نہیں ہے، اگر نماز میں گدھے کا خیال آ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا جب خیال آتا ہے شاہ جی تو پھر وہ خیال نماز میں ہی رہتا ہے۔ اور جب تم تعظیم مصطفیٰ میں چلے جاؤ گے، نماز تم خدا کی پڑھ رہے ہو تو تم تعظیم مصطفیٰ کے اندر چلے گئے، تمہارا حضور کے والضحیٰ کے چہرے کی طرف دھیان چلا گیا، حضور کی واللیل زلفوں کی طرف دھیان چلا، تم نماز پڑھ رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو، تو لہذا نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر کیا جواب دیا؟ کہنے لگے یار سن تو صحیح، صحاح ستہ میں حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ ایک جھگڑا ہو گیا، اس کی صلح کے لیے چلے گئے، جب صلح کے لیے چلے گئے نا تو کچھ نماز میں تاخیر ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور تشریف نہیں لا رہے، اب ٹائم بھی ہو گیا جماعت کا۔ سیدنا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ابوبکر صدیق آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہوں اور امامت فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو مصطفیٰ بھی مسجد میں تشریف لے آئے۔ صفحہ 7 تھی، 7 صفحے بنی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، اور 7ویں صف میں میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، اشارہ کیا کہ حضور تشریف مسجد میں لے آئے، صف کو ایک طرف ہو گئی۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی جا رہی،
اور صف کو پھاڑ دیا گیا. حضور چھٹی صف کے اندر آ گئے, پھر پانچویں صف میں آ گئے, پھر چوتھی صف میں آ گئے, تیسری صف میں آ گئے, دوسری میں آ گئے, پہلی صف میں آ گئے. اب یہ نماز ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے. ابوبکر صدیق امامت فرما رہے, جب پہلی صف میں میرے مصطفیٰ آئے, پہلی صف میں میرے مصطفیٰ آئے تو ابوبکر صدیق مصلی رسول سے پیچھے ہٹ گئے. میرے آقا نے فرمایا ابوبکر نماز پڑھاؤ. 2-3 مرتبہ یہ جملہ بولا, لیکن ابوبکر پیچھے آ گئے, میرے مصطفیٰ آگے آ گئے. نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا. کہا ابوبکر صدیق نماز پڑھانی تھی. کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال, مصطفیٰ پیچھے ہوں اور ابوبکر آگے ہوں. اب عزیزم اعلیٰ حضرت نے یہ حوالہ دیا, بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ نماز نہیں تھی اور کیا تھی؟ تو نماز میں صحابہ کرام نے صفوں کو پھاڑ دیا اور مصطفیٰ کو آگے آنے دیا. اور نماز میں کس کا خیال آیا؟ مصطفیٰ کا. حضور نے کیا سلام کے بعد حکم کیا کہ دوبارہ نماز پڑھو؟ نماز آپ کی ٹوٹ گئی ہے. اگر حضور فرماتے نماز ٹوٹ گئی ہے تو پھر ہم بھی مانتے اگر مصطفیٰ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے سن, ہم وہ نماز ہی نہیں پڑھتے جس میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے. السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم تو جب تک مصطفیٰ کے خیال کے بغیر جو نماز پڑھتے ہیں ہم اس کو نماز ہی نہیں کہتے. ہم تو وہ نماز پڑھتے ہیں کہ جس میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے. اور تو کہتا ہے کہ حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے ایسے جتنے فتنے کھڑے ہونے والے لوگ تھے, جو فتنے کھڑے کر رہے تھے, آپ نے منہ توڑ جواب دیا تھا. پھر آپ نے کنز الایمان, ایمان کا خزانہ, قرآن پاک کا ترجمہ لکھا, جس میں آپ نے کمال کی تحریر کی. سورہ فتح 26واں پارہ, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اب اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں. اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ اپنے قرآن پاک کا ترجمہ جو کیا اشرف علی تھانوی نے, کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا. استغفر اللہ, کیا میرے مصطفیٰ نے گناہ کیا؟ نہیں. تو وہ اشرف علی تھانوی کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ حضور نے گناہ کیا, اس لیے تو کہہ رہا کہ آپ کے اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے. اور اسی طرح فتح محمد جلندری اور دیگر ابو الاعلیٰ مدودی, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھے. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے لیغفر لک اللہ, لاکا واسطے آتا ہے, سبب کے لیے آتا ہے. فرمایا آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے کمال کا ترجمہ کیا ہے. تو عزیزان گرامی, آج کی درس قرآن اس پورے لب لباب کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جنہوں نے 1000 کتب لکھی ہیں, 70 علوم پر آپ کو عبور حاصل, اور اس وقت کے جتنے فتنے کھڑے ہو رہے تھے اعلیٰ حضرت نے ایک پل بھی ڈیل نہیں لی, بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے ان فتنوں کو ختم کیا ہے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ. عزیزان گرامی, اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں ہے. انہوں نے, اگر آپ اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو ان لوگوں نے ہم پہ مغلوب ہو جانا تھا. یہ اعلیٰ حضرت تھے امام احمد رضا خان, جن وہ اٹھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان فتنوں کو ختم کیا تھا. تو اللہ کی ہم پاک بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہمیں صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کی وہ تمام, اب یہ سن لیں, اب یہ اس وقت میں سپیکر تو نہیں تھا, یہ مسجد پکی نہیں تھی. یہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس بات کا حکم دیا کہ آپ مسجد کو پکا کر سکتے ہیں. حضور کے دور میں ایسا تو نہیں تھا. تو اگر یہ اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمیں کس نے بتانا تھا؟ ہم نے تو پھر مسجد کچی بنانی تھی. آپ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ آپ اس انداز میں بھی مسجد بنا سکتے ہیں, آپ یہ اسپیکر بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ آلے جو ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے
کہ مالک دو جہاں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں میرا یہ پیغام ہے، ہم نے الحمدللہ یہ علاقہ بھر تحصیل بھر میں یہ دروس قرآن کا سلسلہ جاری کیا ہے، جگہ جگہ پہ اعلیٰ حضرت کا پیغام دے رہے ہیں، اور ہمارا منٹو جو ہے الحمدللہ نشرہ ورقہ کی دھرتی میں بندہ نچیز نے ایک ادارہ تعمیر کیا ہے جامعہ نصرت الاسلام کے نام سے، جہاں بچوں کو الحمدللہ تعلیم دی جاتی ہے، دینی اور دنیاوی دونوں علوم۔ آپ کا بچہ اگر سکول میں جاتا ہے تو وہاں صرف سکول ہی پڑھتا ہے، اور بہت سے مدارس ہیں اگر وہاں جاتا ہے تو وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، لیکن یہ جامعہ نصرت الاسلام ایک ایسا ادارہ ہے جہاں وہ قرآن بھی پڑھے گا اور سکول بھی پڑھے گا، دونوں علوم حاصل کرے گا، اور بالکل ایک خوبصورت انداز میں اور تربیت بھی حاصل کرے گا۔ تو الحمدللہ 53 اسٹوڈنٹ الحمدللہ زیر تعلیم ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کروائیں تاکہ آپ کا بچہ سکول بھی پڑھ سکے اور قرآن بھی پڑھ سکے اور تربیت بھی حاصل کر سکے اور ایک خوبصورت نعت خواں بھی بن سکے اور ایک قاری بھی بن سکے اور ایک خطیب بھی بن سکے۔ الحمدللہ ہم بچوں کو نعت بھی سکھاتے ہیں، تقریر بھی سکھاتے ہیں، تلاوت بھی سکھاتے ہیں، مختلف قرہ حضرات تلاوت سکھاتے ہیں، نعت خوان اسے نعت سکھاتے ہیں، الحمدللہ مبلغین الحمدللہ انہیں تقریر سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے، کمو کالونی رڑوالا محلہ نشرہ ورقہ میں یہ ادارہ ہے، آپ وزٹ کریں، اپنے بچوں کو جامعہ میں داخل کروائیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔